یہ تو ہم اللہ پہ آرڈر جاری کر رہے ہیں، اللہ اسے معاف نہ کرنا۔ قاتل نے اس شخص کا بھی سر قلم کر دیا۔ ایسے کوئی نمازیں پڑھنے نہیں چلا جاتا جب سے ادھر سے حکم نہیں آتا نماز پڑھنے کا۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اگر ہم اسی ٹاپک کے اندر ہی ڈوب جائے نا تو کئی لیکچر ریکارڈ ہو سکتے ہیں نا امیدی کفر پہ۔ کیوں؟ نا امید ہونا یعنی انکار کرنا اپنے رب کی رحمت کا، کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تیرے سے گناہ سرزد ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ کے جھک، میں کہوں گا بندہ ہے نا، گناہ کر بیٹھا ہے نا، لیکن میری رحمت سے نا امید تو نہیں نہ ہوا، میری بارگاہ میں ہی آیا ہے نا، کسی اور کی بارگاہ میں تھوڑی گیا ہے، میری بارگاہ میں آیا۔ اگر میں بھی اسے اپنے در سے خالی لوٹا دوں گا تو پھر مجھے رب کون کہے گا؟ جا بندے، میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اس بندے سے پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ پھر میری بارگاہ میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں پھر اسے معاف کر دوں گا۔ یہ کوئی دنیا دار شخص نہیں ہے جو ایک دفعہ معاف کرتا ہے، دوسری دفعہ معاف کرتا ہے، تیسری دفعہ وہ معاف نہیں کرتا، کہتا ہے کتنی دفعہ تیرے پہ اعتبار کروں، یہ میرا رب ہے دنیا کو بنانے والا، یہ میرا رب ہے دنیا کو رزق دینے والا، یہ میرا رب ہے جو چرند پرند حیوانات نباتات کائنات کی ہر شے کو بنانے والا۔ وہ اللہ کہتا ہے تیرے سے گناہ سرزد ہو گیا، ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، تین دفعہ ہو گیا، تو توبہ کرتا رہا، پھر گناہ کی طرف جاتا رہا، پھر توبہ کرتا رہا، پھر گناہ کی طرف جاتا رہا، تو آ میری بارگاہ میں، جتنی دفعہ آئے گا میں اتنی دفعہ تجھے معاف کر دوں گا۔ ہاں، تیری نیت پہ کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، تیری نیت صاف ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یار اس دفعہ معافی مانگ لیتا ہوں، اگلی دفعہ پھر گناہ کروں گا، پھر میں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور سچے دل سے گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ دیکھنا ہے تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ ناظرین کرام، ایک اور چیز کہ ہم جانے انجانے میں کسی کو یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جا اگر تو نے میرا یہ کام نہیں کیا تو تجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ کہنے والے کہ تجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا؟ یہ تو ہم اللہ پہ آرڈر جاری کر رہے ہیں، اللہ اسے معاف نہ کرنا۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ پہ آرڈر جاری کریں؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی کو کہا کہ جا تجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فوراً پیارے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ بندہ کون ہوتا ہے میری رحمت سے میرے بندے کو نا امید کرنے والا؟ یہ تو میرے پہ حکم جاری کر رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے میرے پہ حکم جاری کرنے والا؟ ناظرین کرام، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اس کی نیکیوں کو گناہوں میں تبدیل کر دیا، اس کے گناہ بڑھا دیے، اس کی ساری محنت، ساری نمازیں، سارے روزے ضائع کر دیے، اور جس کو اس نے حکم جاری کیا تھا، جس کو کہا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا، اسے بخش دیا۔ ناظرین کرام، دیکھیں ہم جانے انجانے میں کیا بکواس کر بیٹھتے ہیں، ہم کئی الفاظ ایسے استعمال کر بیٹھتے ہیں جو کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیسے اگر ہم پہ کوئی سختی کا وقت آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہم ہی ملے تھے۔ جیسے اگر کسی کا کوئی اکلوتا بیٹا چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس کی ماں پیٹتی نظر آتی ہے، اللہ سے شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ اللہ اس سے بہتر تھا دیتا ہی نہ، اللہ اس سے بہتر تھا یوں ہو جاتا، اللہ اس سے بہتر تھا یوں ہو جاتا، سارے دکھ ہمارے ہی نصیبوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ پوچھا، کہا کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو میرے سوال کا جواب دے دے، جو تورات زبور انجیل کا علم رکھتا ہو۔ کہا فلاں جگہ پہ چلا جا، ایک عالم ہے، وہ تیرے سوال کا جواب دے دے گا۔ اس کے پاس چلا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کہا وہ بندہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کہا نہیں، ایک قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، تو نے تو 99 قتل کیے، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس قاتل نے اس شخص کا بھی سر قلم کر دیا۔ کتنے قتل ہو گئی؟ 100 قتل ہو گئے۔ پھر پوچھا، کہا کوئی ہے میرے سوال کا جواب دینے والا؟ کہا ہاں، فلاں جگہ پہ چلا جائے، ایک اور عالم ہے، وہ تیرے سوال کا جواب دے دے گا۔ اس کے پاس چلے گئے، کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں حضرت، اور میں معافی کا طلبگار ہوں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ کہا تیرے قتل کم ہیں، میرے رب کی رحمت زیادہ ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو، ابھی وقت ہے، ابھی تجھے اسرائیل نظر نہیں آیا، ابھی تجھے موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا، ابھی تجھے
یہ نہیں پتا کہ ابھی میری موت ہونے والی ہے، ابھی تیرے پہ وقت ہے، ابھی یہاں سجدہ ریز ہو، توبہ کر۔ اور میری ایک شرط ہے کہ جب تو توبہ پہ استقامت حاصل کر لے گا، پھر تو اپنے شہر میں نہیں جائے گا، پھر تو فلاں جگہ پہ جائے گا، وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرے گا، رب کی بندگی کرے گا، اور ادھر ہی رہے گا، اپنے علاقے میں نہیں جائے گا۔ اگر تو علاقے میں چلا گیا پھر تیری صحبت وہی ہو جائے گی، اور پھر تو دوبارہ سے قتل و غارت میں ملوث ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس سے پتا چلا کہ جہاں پہ سوسائٹی اچھی نہ ہو ادھر سے ہجرت کر جانا بہتر ہے۔ جہاں پہ آپ گناہ کر رہے ہیں ادھر سے ہجرت کر کے اللہ والوں کی چوکھٹ پہ چلے جائیں۔ ناظرین کرام، وہ بندہ وہاں سے چلا جہاں پہ اللہ والے رہتے تھے، تو رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، روح قبض کر لی گئی، اور ادھر سے جنت والے فرشتے بھی آگے، جہنم والے فرشتے بھی آگے۔ جنت والے کہتے ہیں یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا رہا تھا، تو اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ جہنم والے آگے، وہ کہتے ہیں ابھی توبہ کی نہیں تھی، ابھی ارادہ کیا تھا، تو اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، 100 قتل کیے ہیں اس نے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتہ نازل کیا جو جج بن کے آیا ان کے اندر، کہا تم لوگ ایسے کرو، پیمائش کر لو زمین کی، اللہ والوں کی طرف زمین جو اس کی ہے اس کی بھی پیمائش کر لو، اور جدھر سے یہ چلا تھا اس کی بھی پیمائش کر لو، جس کی پیمائش کم ہوگی وہ فرشتہ اس کو لے کر چلا جائے۔ اگر تو یہ اللہ والوں کے رستے کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ رستہ کم ہے تو جنت والے فرشتے لے جائے، اگر یہ پیچھے سے جدھر سے آیا وہ رستہ کم ہے تو پھر دوزخ والے فرشتے لے کر چلے جائے۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ایک زمین کو حکم دیا تو پھیل جا، دوسری کو حکم دیا تو سکڑ جا۔ دیکھیں اللہ جب مدد فرماتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تو 100 قتل کرنے والے کو بھی اس طرح سے بخش دیتا ہے۔ تو جب پیمائش کی گئی تو جنت والے فرشتے اس بندے کو لے کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے دیکھے کیسے بخشا اپنے بندے کو۔ کبھی رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھنا۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اپنے رب کے ساتھ مخلص رہ، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا رہ، اپنے رب کے حضور جھکتا رہ، بس ایک شجر کے ساتھ پیوستہ رہ، پھر بہار کی امید رکھ، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہ، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے کہتا رہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہتا رہے اللہ میرے گناہ تھوڑے ہیں، تیری رحمت زیادہ ہے۔ کہتا رہے اللہ اگر میں ساری زندگی بھی گناہ کر لوں تیری رحمت پھر بھی زیادہ ہے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ ناظرین کرام، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، اللہ کے حضور معافی طلب کرنی چاہیے۔ یہی تو ہے ہدایت والوں کا رستہ، یہی تو ہے، پتہ چلتا ہے ادھر سے ہی کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، تو تم نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا آرڈر آ رہا ہوتا ہے کہ تو آ میری بارگاہ میں، تو مجھے پسند ہے۔ ایسے کوئی نمازیں پڑھنے نہیں چلا جاتا جب سے ادھر سے حکم نہیں آتا نماز پڑھنے کا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔